ہمارا بحران محض معاشی نہیں فکری بھی ہے۔ عقل کامن سینس سے ہم رجوع کریں تو شاید ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس گھڑی ہمیں کرنا کیا چاہیے، لیکن یوں لگتا ہے کہ ہم نے تہیا کیا ہوا ہے کہ عقل پر مبنی کوئی بات ہم نے تسلیم نہیں کرنی، اس لیے کسی حل کی طرف جانے کے بجائے روز بروز ہمارا معاشی اور فکری بحران بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایک لحاظ سے یہ اچھی بات ہے کہ اس قسم کا بحران اپنی انتہا کو پہنچے تب ہی اگلا قدم لیا جا سکتا ہے۔ مارکسسٹ تھیوری میں تضادات تب ہی حل ہوتے ہیں جب وہ انتہا کو پہنچ جائیں۔ لگتا ہے ہم مارکسسٹ تھیوری پر ہی عمل کر رہے ہیں کیونکہ سب لگے ہوئے ہیں موجودہ بحران کی سنگینی کو بڑھانے میں۔ عوام تنگ ہیں، حالات سے بیزار ہیں، لیکن چیخ نہیں رہے اور سڑکوں پر نہیں آ رہے۔ حالات کا جائزہ لیا جائے تو لگتا ہے کہ نادانستہ طور پر ہماری کوشش ہے کہ عوام اتنے تنگ ہوں کہ چیخ پڑی۔ بقول چیئرمین ماؤ، حالات کا خراب ہونا اچھی چیز ہے کیونکہ خرابی سے ہی کسی بہتری کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ چیئرمین ماؤ کی اس سوچ کا خوبصورت اظہار ان کے مشہور قول میں ہے کہ آسمانوں کے نیچے بہت افراتفری ہے اور یہ صورتحال بہترین ہے۔ 8 ماہ پہلے ایسی باتیں نہیں ہو رہی تھیں، جیسا بھی تھا کام چل رہا تھا، معاشی حالات مثالی نہ تھے لیکن اتنے خراب بھی نہ تھے۔ پھر اچانک اب تک نامعلوم وجوہات کی بنا پر ملکی نظام کو ایسا جھٹکا دیا گیا کہ افراتفری کے تمام دروازے کھول دیے گئے۔ جھٹکا دینے والوں کو نہیں معلوم تھا کہ ایسا ہوگا، وہ سمجھ رہے تھے کہ جو بھی ناٹک رچایا جائے حالات قابو میں رہیں گے، یہی ان کی بھول تھی۔ حالات نے قابو میں کیا رہنا تھا۔ اب کھلی آنکھوں سے پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ حالات تو بالکل ہی بے قابو ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی ناؤ کو بپھرے پانیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ ارادہ بھی نہیں ہے کہ ناؤ کو سنبھالنا ہے، جس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طغیانی بہت زیادہ اور خطرناک ہے، لیکن ناؤ کو بظاہر سنبھالا دینے والے لوگ بہت چھوٹے ہیں۔ جناب اسحاق ڈار نے اس لیے ٹھیک ہی کہا کہ اس ملک کو اللہ نے بنایا ہے اور وہیں سے کوئی بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ دیکھا جائے تو ان کے اس بیان سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ انہوں نے تو اپنے ہاتھ اوپر کو کر دیے ہیں کہ ملک کو سنبھالا دینا ہمارے بس کی بات نہیں۔ ایک نیا شوشہ بھی چھوڑا جا رہا ہے کہ مخیر غیر ملکی پاکستانی اپنے ملک کو کچھ خیرات دیں۔ جب جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کیا تھا تب معاشی حالت اتنی نازک نہ تھی، لیکن خزانہ تقریباً خالی تھا۔ روایت ہے کہ سیٹھ عابد، جن کی مشہوری سونے کے کاروبار سے جڑی ہوئی تھی، نے راستاً پاکستان کو کچھ قرضہ فراہم کیا۔ آج بھی شاید توقع ہو کہ کوئی نیا سیٹھ عابد نمودار ہو اور راستاً پاکستان کو کچھ مدد فراہم کر سکے۔ IMF کا آخری دروازہ ہے جس پر ہم دستک دے رہے ہیں، اور IMF کا رویہ ایسا ہے کہ اس میں تھوڑی سی نرمی بھی نہیں آ رہی۔ راستہ تو ایک ہی ہے کہ الیکشن کرائیں تاکہ عوام کی حمایت سے ایک مضبوط حکومت معرض وجود میں آ سکے، اور جن نوٹنکیوں کو اقتدار میں بٹھایا گیا ہے ان سے جان چھوٹے، لیکن جو فیصلہ کرتے ہیں اور جن کے ہاتھ میں اصل اقتدار ہے وہ اس بات پر راضی نہیں، وسوسے ہیں، ڈر ہے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اس رویے سے ہر گزرتے لمحے صورتحال زیادہ سنگین ہوتی جا رہی ہے، لیکن بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ غیر ملکی پاکستانیوں سے خیرات ماننے تک بات پہنچ چکی ہے۔ شاید معجزوں کی بھی توقع ہو۔ IMF کے پاس پھر کیا جانا، کسی خانقاہ کا رخ کرنا چاہیے۔ اسکیپزم کا مطلب ہے حالات سے فرار اختیار کرنا۔ ذاتی طور پر میں اسکیپزم کا قائل ہوتا جا رہا ہوں کہ حالات تو ٹھیک ہونے نہیں، اگر کسی فرضی دنیا میں بسیرا کریں جس میں باہر کی کوئی آواز نہ الفی نہ باہر کی کوئی ٹینشن محسوس ہو۔ عمر کا بیشتر حصہ کالم لکھتے گزر گیا اور کام آتا نہیں تھا، یہی کر سکتے تھے۔ یہ کام طبیعت کے مطابق تھا اور کچھ خرچہ پانی بھی چل جاتا تھا۔ صحیح معنوں میں جستجو کرنے والی کوئی سیاسی پارٹی ہوتی تو اس کی طرف ہم ضرور جاتے، لیکن جدوجہد کرنے والی یہاں کون سی پارٹی ہے؟ صحیح معنوں میں سیاسی پارٹی کوئی ہے نہیں، یہ تو سب خاندانی لمیٹڈ کمپنیاں ہیں۔ آج کے حالات میں لے دے کے تحریک انصاف ہی ایک جدوجہد والی پارٹی رہ جاتی ہے، اور کچھ نہیں تو کم از کم طاقتوروں کو اس جماعت نے للکارا ہے، اور یہ بھی واضح ہے کہ عوام کی ایک بڑی تعداد اس جماعت کے ساتھ ہے۔ جب اقتدار میں تھی تو شاید اس جماعت کی وہ کارکردگی نہ تھی جس کی توقع کی جا سکتی تھی، لیکن اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد جماعت اور اس کی قیادت نے ایک زوردار سٹینڈ لیا اور طاقتور نون غنہ کا بھرپور سامنا کیا۔ اسی وجہ سے طاقت کے ایوانوں میں بوکھلاہٹ کا سما محسوس ہوتا ہے، لیکن جو ہیں اس جماعت کے ساتھ وہ ہیں، اور ان کے حوصلے مزید مضبوط ہوں، لیکن ہم جیسے تو سائیڈ لائنوں پر بیٹھے ہیں۔
ہم نے تو کالم لکھنے ہیں یا فضول کے تبصرے کرنے ہیں۔ ملک کے حالات اچھے ہوں تو ہم خوش، لیکن جب حالات خراب ہوں اور مزید خراب ہوتے جا رہے ہوں تو ذہن میں ایسے حوصلہ پست کرنے والے خیالات ابھرتے ہیں کہ ہم تو کوئی بڑے نالائق لوگ ہیں جن سے کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ہوتا۔ 75 سالہ تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ ملک تو ہمیں مل گیا، لیکن اسے چلانے کی صلاحیت ہم میں نہ آئی۔ کام تو تھا ملک کو بنانا، لیکن ہم نظریات گھڑتے رہے، بیرونی طاقتوں کے گماشتے بنے رہے۔ جن قوموں کو ہم سے بعد آزادی ملی وہ کہیں کی کہیں پہنچ گئیں، اور ہم پرانے اور فرسودہ جذبات کے چنگل سے اپنے آپ کو آزاد نہ کر سکے۔ اپنے میں کمزوریاں بھی ہوں تب بھی اپنے وجود پر کچھ فخر اور ناز ہوتا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جنہیں ہم پڑھے لکھے کہہ سکتے ہیں ان میں سے بہت حالات سے لا تعلق ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی امیدیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ انگریزی کا لفظ ہے ڈسپیر۔ یہ کیفیت تب طاری ہوتی ہے جب کوئی امید نہ رہے۔ پوری قوم پر تو شاید یہ بیان فنٹ نہ بیٹھے، لیکن میرا تاثر ہے کہ پڑھے لکھے اور مڈل طبقات کے لوگ نصر کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ پڑھے لکھوں کو موقع ملے تو یہاں رہنے کے بجائے باہر کسی ملک جانے کو ترجیح دیں گے۔ بہت سے پروفیشنل لوگ ہیں جو تو باہر ہیں یا باہر جانا چاہتے ہیں۔ حیرانی کی بات البتہ یہ ہے کہ آج کی صورتحال 75 سال کی حماقتوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ پچھلے 8 ماہ کے تجربات کا شخصانہ ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ یہ 8 مہینے 75 سالہ تاریخ پر بھاری گزرے ہیں، لیکن کوئی جواب دہ نہیں۔ جو اس ناٹک کے ذمہ دار ہیں ان سے کبھی نہیں پوچھا جائے گا کہ جینیس تو اب تھے ہی، ہم کون ہیں جو اس چیز کا انکار کر سکیں۔ البتہ اپنے جو کیا جس کے نتائج قوم کو بھگتنے پڑ رہے ہیں، اس نے تو تمام ریکارڈ توڑ دیے، لیکن ہمارے مہرباں بھی ایسے ہیں کہ انہیں سمجھائے کون۔ یہی شاید مخمصہ ہے کہ باتیں کرنے والے کچھ کرنے سے قاصر ہیں، اور جو کچھ کر سکتے ہیں ان سے بات ہو نہیں سکتی۔